حضرت رابعہ بصری علیہ رحمت و رضوان۔ کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپناتے، خود چلا آتا۔ کھینچا کعبہ زیارت کے لیے سیدنا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کے 3 صاحبزادیاں تھیں اور چوتھی صاحبزادی حضور رابعہ بصری تھی۔ جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئی تو کہ ان کے والد کے گھر خرچ کے لیے کچھ نہ تھا، وہ اسی فکر و غم میں سو گئے اور خواہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، غمگین مت ہو، تمہارے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بہت برگزیدہ بندی ہے۔ تم صبح کو امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ایک کاغذ پر اس کو یہ لکھ کر دے دو کہ ہر رات تم مجھ پر 100 مرتبہ اور جمعہ کے رات کو 400 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو۔ گزشتہ جمعہ کی رات درود شریف پڑھنا بھول گئے ہو، لہٰذا اس کے عوض اس شخص کو 400 دینار دے دو، کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت رابعہ کے والد نے جب آپ پیدا ہوئی تو حسد ارشاد ایک تحریر لکھی، امیر بصرہ کے پاس پہنچ گئے، دربان کے ذریعے عرضی اندر بھیجی۔ عرضی دیکھ کر امیر بصرہ پر وجد طاری ہو گیا اور حکم دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں 10,000 درہم تو غربا فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 درہم ان بزرگ کو دے دیے جائے اور ان بزرگوں کو اندر بلایا جائے تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا، یہ خلاف ادب ہے، میں انہیں اندر بلاؤں، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان کے راستے کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آئے اور حضرت رابعہ بصری کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑی تعظیم و تکریم سے مسند شاہی پر بیٹھایا اور عرض کیا، آئندہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو میری خدمت حاصل فرمائے۔ حضرت رابعہ ایسی مقبول بندی ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔ عبادت و ریاضت سیدہ رابعہ بصری روزانہ بلا ناغہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھ کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں ان نمازوں سے ثواب کی طلبگار نہیں ہوں، میں تو ان نمازوں کو صرف اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے محبوب اور خدا کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے اور میرے آقا کل میدان قیامت میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمائے، دیکھ لو میری امت کی ایک عورت کا ایک دن میں اتنا عمل صالح ہے۔ اس ایک واقعہ ہی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت رابعہ کے جو کہ عبادت کا کتنا بلند ترین مقام تھا۔ خانہ کعبہ کا رابعہ کے استقبال کے لیے آنا، حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ و حج زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے تقریباً 14 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن نگاہ کعبہ کی تلاش و جستجو میں ہے مگر کعبہ نظر نہیں آیا۔ خیال آیا کہ شاید میری نگاہ کا قصور ہے۔ ایک غیبی آواز آئی، اے ابراہیم، تیری نگاہ تو صحیح ہے، کعبہ ہی اپنی جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہماری نیک بندی رابعہ بصری کعبہ کی طرف کے لیے آ رہی ہے، لہٰذا کعبہ ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ نے جو فنا فی اللہ تھی، یہ انہیں کتنا عظیم انعام ملا کہ دنیا تو کعبہ کی زیارت کے لیے جائے مگر خود کعبہ رابعہ کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ کی کرامت، ایک دفعہ رات کے وقت ایک عالم دین اپنے چند شاگردوں کے ساتھ حضرت رابعہ کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ عالم دین نے کہا، مجھے روشنی کی ضرورت ہے۔ حضرت رابعہ نے اپنی انگلی پر ایک پھونک مار کر کہا، روشن ہو جا۔ انگلی روشن ہو گئی اور صبح تک چراغ کا کام کرتی رہی۔ خطیب بولا، مجھے یہ قوت کیوں حاصل نہیں ہے؟ عارف وقت نے جواب دیا، ابھی آپ کا دل روشن نہیں ہے۔ آپ نہر فرات کے کنارے بیٹھی تھی۔ پورب کی طرف سے ایک فقیر آیا اور پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا اور حضرت رابعہ سے کہا، تم بھی اسی طرح عبادت کرو۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، کیا معرفت حق کی دنیا کے بازار میں نمائش کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی چادر بچھائی اور ہوا میں معلق ہو کر نوافل پڑھنے لگی۔ پھر دریا کے کنارے آ کر درویش سے فرمایا، بازار دنیا میں معرفت کی نمائش نہ کرو۔ جو کام آپ نے کیا وہ ایک مچھلی کر سکتی ہے اور جو ایک میں نے کیا وہ چڑیا کر سکتی ہے۔ معرفت حق کا مقام اس سے بلند ہے۔ درویش نادم ہو کر بولا، میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ دانش مندانہ جواب ایک عالم دین نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، مردوں کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان میں رسول پیدا ہو، عورت نبوت سے محروم ہے۔ حضرت رابعہ نے کہا، اور یہ عزت صرف عورتوں کو حاصل ہے کہ اس کے پیٹ سے رسول پیدا ہوئے۔
ایک شخص نے کہا، عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا، اگر یہ سچ ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تب بھی آج تک کسی عورت نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مردوں میں ایسے بے عقل موجود ہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ عہد شباب کے جبکہ آپ زیادہ کلام کرنا پسند نہ کرتی تھی، کسی نے کہا، میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ آپ شیطان کو برا کہتی ہے۔ فرمایا، مجھے رحمت کو اچھا کہنے سے فرصت کہاں ملتی ہے۔ نسائی ایک مرتبہ ایک فقیر نے کہا، مجھے کچھ تحفہ عنایت ہو۔ حضرت رابعہ نے ایک سوئی اور ایک موم بتی اس کے حوالے کی اور ارشاد فرمایا، موم بتی کی طرح خود جلو اور دوسروں کو روشنی پہنچاؤ، سوئی کی طرح خود سادگی سے رہو، دوسروں کو کپڑے پہناؤ۔ ایک سالک نے حضرت رابعہ سے کہا، آپ پر اللہ کی نعمت ہو، آپ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتی ہو، پھر کیوں اس قدر اشک بار رہتی ہو؟ محترمہ نے فرمایا، مجھے اپنی کوتاہیوں پہ شرم آتی ہے کہ میں کس طرح قیامت کے دن فقیر روز جزا کے سامنے جا سکوں گی۔ ایک بار ایک فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، حق کو پہچانتے ہو؟ کہا، پہچانا ہے۔ محترمہ نے فرمایا، بس اب کسی اور کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو۔ بصرہ کے امیر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ 1 سال کے لیے ایک غلہ اور 1 سال کے لیے کپڑا بھیج دوں۔ سیدہ نے فرمایا، اگر تم اس بات کی ذمہ داری لو کہ میں 1 سال کے لیے زندہ رہوں گی تو شوق سے بھیج دو۔ اس کے بعد آپ نافل میں مشغول ہو گئی۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی بیانات ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔